جسے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 47ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کی ضمن میں عہد یا میثاق سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور یہ گفتگو بھی کہ اس عہد کو یعنی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کو توڑنا دراصل توحید اور سنت سے منہ موڑنا اور ان کا انکار کرنا ہے۔ توحید کو ماننے کا اقرار فطرت انسانی میں بھی داخل ہے، اور بروز میثاق بھی اس عہد یا میثاق کو منوایا گیا ہے۔ حسب وعدہ آج بھی ہم آج کے پیغام فرقان پروگرام میں اسی موضوع کو جاری رکھیں گے، اور اس کے الگ الگ پہلوؤں کا احاطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ہم ایک بار پھر آیت نمبر 27 کی تلاوت و ترجمہ سماعت کرتے ہیں، تاکہ آیت کو اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کا تسلسل باقی رہے اور آسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین، جو لوگ، ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد، سے بعد، میثاقہ، پختہ اقرار، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر، جس کو حکم دیا، اللہ بہ، اس سے، ان یوصل، کہ وہ جوڑے رکھیں، وہ یفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی، میں، الارض، زمین، اولئک، وہی لوگ، ہم، وہ، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ترجمہ ملا کر کے اس کا یعنی کہ مفہوم، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں یعنی توڑ ڈالتے ہیں، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یعنی خرابی پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، ساتواں سورہ سورۃ الاعراف کی 172ویں آیت میں اسی میثاق کی حقیقت واضح کی گئی ہے، اور آیت کچھ اس طرح سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، یعنی، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سبھی حاضرین نے جواب دیا تھا اور کہا تھا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ پھر وہ کتابیں بھی دی گئیں جن میں وہ اسی اقرار کا اعادہ تھا۔ یہ آیت کا ترجمہ الست بربکم سے جو اقرار لیا گیا تھا اس کا تبصرہ اس آیت میں بھی ہوا ہے۔ میں آگے تفسیر بیان کرتا ہوں۔ دوسری سورہ سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت میں یہ بات مزید کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یعنی اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ چنانچہ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، اسے تم پورا کرو، اور اگر ایسا تم کرتے ہو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، یعنی تم کو ڈرنا مجھ ہی سے ہے۔ حضرت ابن جریر، معاف کیجئے گا، ابن جریر میں منقول ہے، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنا ان منافقوں کا کام ہے جن میں 6 خصلتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ پہلی خصلت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری یہ کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، تیسری ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، چوتھی ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ دے، پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں نہ جوڑے، اور چھٹی یہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے۔ منافقین کی یہ 6 خصلتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک خصلت اگر کسی شخص میں ملی تو سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے۔ منافقین کی یہ 6 خصلتیں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب ان سے یہ عہد پورا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا اور پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا ہے، یعنی ہر چیز کو قبول تو کرے مگر اس پر عمل نہ کرے، یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ صلہ رحمی کرنا یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے، بہن، بھائی، ماں، باپ، رشتے میں چاچا، جو بھی رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، جیسا کہ 47ویں سورہ محمد کی آیت 22 میں مذکور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی اے منافقو تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ۔ ابن جریر اسی مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے، یعنی جن رشتوں کو ملانے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اسے توڑا اور حکم عدولی کی، یعنی کہ اس پر عمل نہیں کیا، نافرمانی کی۔ 13ویں سورہ رعد کی 25ویں آیت بھی پیش نظر رہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اہل اسلام کی سوا جہاں دوسروں کے لیے لفظ آیا ہے وہاں مراد گنہگار ہے، اور خاسرون کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا تذکرہ آیت میں آیا ہے جمع ہے خاسر کی، چونکہ ان لوگوں نے نفسیاتی خواہشوں اور دنیوی لذتوں میں پڑھ کر اللہ کی رحمت سے علیحدگی اختیار کر لی، اس لیے انہیں نقصان یافتہ یا خاسرون کہا گیا، نقصان اٹھانے والے۔ جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں خسارہ اٹھانا پڑا، اسی طرح یہ کافر و منافق بھی خسارہ اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے ایک ایسے دن جب انسانوں کو رحم و کرم کی بہت ہی زیادہ حاجت ہوگی
اور اسی بھیانک دن یہ لوگ رحمت الہی سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس تباہ کن خسران سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں سورہ بقرہ کی 28ویں آیت کی تفسیر بیان کریں گے۔ ہمارے پروگرام پیغام فرقان سے آپ لوگ جڑیں، دیگر افراد کو جوڑیں، اپنے اہل خانہ اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اس پروگرام کا تذکرہ فرمائیں، اور اللہ کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے میں سیدھی بات کا بھرپور خیال رکھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،